نا یہ جنت کی رنگینی ہے ساری، اس کے نیچے سارا جنت ہے. لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے نا، دل کی آنکھوں سے، تو پھر بندے کو پتہ چلے، انسان کو پتہ چلے اگر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے، یہ ہر چیز کے نیچے جنت ہے، ہر چیز کے نیچے، جس چیز کو پلٹاؤ اس کے نیچے جنت ہے. اللہ ملے گا جہاں بھی دیکھو گے نا، اللہ ملے گا. اب یہ کھجور کو دیکھو، ایک گٹھلی لگا دی کسان نے، ایک اب یہ اس پہ منو کھجورے ایک کھجور پہ لگتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر بندہ سوچے نا تو نیچے اس کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. پھر ایک آم کی گٹھلی ہوتی ہے، لاکھوں آم. ایک کیلے کا درخت ہوتا ہے، اس پہ سیزن پہ 2 دفعہ کیلا لگتا ہے. ہاں، یہ ایک لنگر میں ایک اس میں کتنے کیلے ہوتے ہیں، اور یہ سال میں 2 دفعہ اللہ کھلا رہا ہے. اور پھر یہ گنے کو دیکھو، پھر یہ پانی کو دیکھ، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں. اب گنے کا اپنا ذائقہ ہو گیا، کیلے کا اپنا ذائقہ ہو گیا، کھجور کا اپنا ذائقہ ہو گیا. یہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے آ رہا ہے. یہ ہر چیز کے نیچے جنت ہے اگر ہم دیکھیں تو. اب یہ کھجور ہے، اس پہ اللہ جنت دے گا. اس پہ یہ کیسے جنت دے گا؟ یہ ہم نے اس میں پھل لے لیا، اب پھل کو اپنا جو ہے وہ اس میں زکوٰۃ نکال، اب اس میں زکوٰۃ نکال دیا. کبھی اس کا پھل خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کا پھل خراب نہیں ہوگا. جو زکوٰۃ ہے عالم سے پوچھ کے وہ زکوٰۃ دے دیا، یہ پورا سال یہ کھجور پڑی رہے، خراب کیڑا نہیں لگے گا. اور دوسری بات ہے، پھر جب اس نے اللہ کی یہ زکوٰۃ نکال دی نا تو اللہ اس پہ جنت دے گا. اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کی، انسان کے لیے. جو بھی چیز دیکھو نا، چاہے جانور دیکھو، کوئی کھانے کے لیے گوشت، کسی کا دودھ پینے کے لیے، کوئی سواری نہیں، یہ اس انسان کے لیے بنا ہے. اور یہ ساری کائنات جتنی ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی خدمت کر رہی ہے، ہر چیز خدمت کر رہی ہے. جو بھی چیز ہے آسمان سے لے کے زمین تک، تخت سرا سے لے کے اوپر عرش مولا تک، یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہے. انسان سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اب یہ بھی تو سوچے نا کہ انسان کس لیے پیدا ہوا. انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے حکموں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے لیے پیدا کیا. اب یہ مبارک طریقے انسان کی زندگی میں آئیں گے کیسے؟ اس کے لیے انسان محنت کرے گا. جیسے یہ کھیت پہ محنت ہو رہا ہے، اس میں کیلا پل رہا ہے، اب اس کے محنت چھوڑ دی تو اس کا کیلا بھی ختم ہو جائے گا. جیسے کھجور کی محنت ہو رہی ہے، کھجور بھی بازار میں آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں بھی آ رہی ہے، مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے. اس کی محنت چھوٹ گئی تو یہ بھی ختم. اسی طرح دین ہے، دین کی محنت ہوگی، ہمارے گھروں میں دین آئے گا. دین کے ساتھ محبتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، اور اللہ رب العزت کا جنتوں کا وعدہ ہے. تو یہ ساری دین کے لیے. اور تمام انبیاء کو اللہ پاک نے دین کے لیے بھیجا. تمام انبیاء لوگوں کے پاس چل کے جاتے، لوگوں کے پیچھے پھرتے، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی حریص ہوتا کہ میرا امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا. اور ہر نبی کو اللہ اعمال دیتا. ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نماز دیا ہے، 5 وقت نماز. اور نماز یہ تحفہ ہے، باقی اعمال زمین پہ ملے، یہ نماز عرش پہ دیا اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کے تحفہ دیا. عرش پہ کوئی نبی نہیں گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور یہ تحفے کے طور پہ اللہ نے نماز دی. نماز جو 5 وقت پابندی سے پڑھے گا، اللہ ہر چیز میں برکت دے گا، جان میں، مال میں، اولاد میں، چیزوں میں. جس چیز کو اللہ ہاتھ لگائے گا اللہ وہ برکت والی کرے گا. اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روٹی زیادہ کھائے گا. برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کو اللہ رب العزت خوش کرے گا. اس کے دل کی جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، جو غم ہے، جو مصیبت ہے، ساری اللہ زائل کر دے گا. اور اللہ رب العزت اس کے سینے کو تفکرات سے خالی کر دے گا اور غنا سے بھر دے گا. جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ 50 نمازوں کا ثواب دے گا. جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے چہرے میں سلوخا کا نور ہوگا. جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گا اس سے نیک لوگ محبت کریں گے. جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. عمل نامہ اللہ سیدھے ہاتھ میں دے گا. پوری صراط پہ اللہ بجلی کی طرح چلائے گا. بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا.